اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج ہم بات کریں گے جمعۃ المبارک کی فضیلت کے سلسلے میں۔ تو اس سلسلے میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ جیسے کہ قرآن پاک ہمارے لیے تمام قرآن پاک بہت معتبر ہے، معزز ہے، اور ہم اس کی پوری دل سے عزت اور تکریم کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا ہے۔ تو اس طرح سورہ یاسین کی فضیلت ہم پر واضح ہوتی ہے۔ اور ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے جمعۃ المبارک کی فضیلت۔ جمعۃ المبارک تمام دن جو ہیں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود جمعۃ المبارک کو تمام دنوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ اس سلسلے میں اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ تمام کائنات جو ہے اس کا وجود جو ہے وہ جمعۃ المبارک کو ہوا، اور اس کا اختتام یعنی کہ دنیا کی جو اینڈنگ ہے وہ بھی جمعہ والے دن ہی ہوگی۔ جمعۃ المبارک کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں جمعہ کے نام سے ایک سورت قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کو کتنی اہمیت دی گئی ہے۔ جمعۃ المبارک تمام مسلمانوں پر فرض ہے، اس میں سوائے خواتین، بچے اور مریض ان کو اس میں استثناء دیا گیا ہے۔ جمعۃ المبارک تمام مسلمانوں پر فرض ہے، اور جو شخص بلا عذر اس کو 3 جمعے یعنی کہ مسلسل چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں وہ بہت گناہ گار تصور ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو منافقوں کی کتاب میں درج کریں گے۔ اسی طرح مزید آگے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ میں ایسے شخص کے دل پر مہر لگا دیتا ہوں، بلا عذر شرعی چھوڑ دیتا ہے اور دنیاوی کاموں میں مشغول ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب جمعے کی اذان ہو تو سب سے پہلے غسل کریں، اور گھر میں جو بھی خوشبو میسر ہو وہ استعمال کریں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، اور جمعہ کی پہلی اذان پر مسجد کا رخ کریں، کیونکہ جمعہ والے دن مسجد میں سب سے پہلے جانے کی بہت فضیلت ہے۔ اس سلسلے میں اس طرح بھی فرمایا گیا، ایک مثال کے ذریعے وضاحت کی گئی کہ جو شخص جمعہ والے دن سب سے پہلے مسجد میں جائے گا تو وہ ایک اونٹ کی قربانی دینے کا اس کو ثواب ملے گا، اور دوسرے نمبر پر جو آدمی جائے گا اس کو ایک گائے ذبح کرنے کا ثواب ملے گا۔ جو سب سے آخر میں مسجد میں پہنچے گا جبکہ خطبہ ختم ہو چکا ہو تو اس کو صرف ایک انڈا اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کو جمعے کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ صرف نماز ظہر کا ثواب اس کو ملے گا۔ تمام مسلمان بھائیوں کو چاہیے کہ جب مسجد میں جائیں تو صفوں کو چیرتے ہوئے لوگوں کو اوپر سے نہ پھلانگیں، بلکہ جہاں جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جائیں۔ ظاہر ہے کہ پہلی صف میں بیٹھنا اس کی زیادہ فضیلت ہے، اور یہ فضیلت آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ بر وقت مسجد میں جانا چاہیے تاکہ آپ زیادہ ثواب کے حقدار ہو سکیں۔ امام صاحب جب خطبے کا آغاز کریں تو اس خطبے کو خاموشی سے اور پوری توجہ کے ساتھ سنا جائے، کیونکہ جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو اس میں فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں جو کہ خطبے کو سن رہے ہوتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کا دن اس لحاظ سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس دن دعائیں قبول زیادہ ہوتی ہیں، دوسرے دنوں کی نسبت اس دن دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جمعۃ المبارک کو زیادہ سے زیادہ درود پاک کثرت سے پڑھا جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے، کیونکہ درود پاک ایک واحد ایسا ذکر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں خود اپنے نبی پر درود پاک بھیجتا ہوں، اور اے لوگو تم بھی درود پاک کثرت سے
اپنے نبی پر بھیجا کرو۔ درود پاک کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اس کے بغیر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر کسی بھی دعا کے اول آخر درود شریف نہ پڑھا جائے تو وہ دعا آسمان میں معلق رہتی ہے اور قبولیت کی منزل نہیں پاتی۔ جمعۃ المبارک میں سورہ کہف پڑھنے کا حکم ہوا ہے۔ سورہ کہف پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ جمعۃ المبارک چھوڑنے کا انجام یہ ہے کہ ایسے شخص کا نام منافقین میں لکھ دیا جاتا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس میں جو کچھ لکھا جائے اسے مٹایا نہیں جاتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جیسے ہی اذان سنیں جمعے کی تیاری کریں پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، اور جمعے کی نماز ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں۔ یہ تھے جمعۃ المبارک کے فضائل، برکات، اور ہمیں چاہیے کہ تمام نمازوں کی پابندی کریں۔ جس طرح کہ دوسری نمازیں پڑھنا تو ایک مسلمان پر فرض ہے، اسی طرح جمعۃ المبارک پڑھنا بھی فرض ہے، اور جمعۃ المبارک کو دوسرے دنوں پر فضیلت دی گئی ہے، لہٰذا ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، نیکی کی توفیق دے، اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ شکریہ۔